علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر کا بیان۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی میں لیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے اپنا دائنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو رکعت ہے اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بے ہی پایا ہے اور 3 یا 1 رکعت وتر سب جائز اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں کباہت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر دائنے پہلو پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ مطلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بے ہی وتر پڑھی ہے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کے تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔
سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے۔ خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وتر اپنے اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف ایک معنی دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کے ایک قوم بنی عامر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بد دعا کی تھی۔ ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے، ان پر بد دعا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور اس میں قبائل، ریال و ذکوان پر بد دعا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو کہا سنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لینا، آنے والی ویڈیو دیکھنے سے بیل پریس کر لینا اور اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کرنا۔